ویلکم ٹو ناولز بائی ماجد۔ میرا نام ماجد حسین ہے اور میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں کلب ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ اور ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ صبح کی روشنی ابھی پوری طرح نہیں پھیلی تھی۔ اندھیرے نے ابھی بھی ہر شے پر قبضہ کر رکھا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں الماری کے پٹ کھولے کھڑی تھی۔ اس نے وہاں تہہ شدہ کپڑے کے نیچے سے ایک فوٹو فریم اٹھایا۔ تصویر میں ایک 7 سالہ بچی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے ساتھ ایک 12 سال کا لڑکا تھا جس نے بچی کے کندھے پر بازو پھیلا رکھا تھا۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے کیمرے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ وہ جب کراچی سے اسلام آباد شفٹ ہوئی تھی تب خدیجہ نے سختی سے اسے وہاں سے کوئی بھی چیز لانے سے منع کیا تھا۔ ہم اپنی پرانی زندگی کو یہیں دفن کر کے جا رہے ہیں، اس گھر، اس شہر کے ساتھ۔ خدیجہ کی بات آج بھی اسے یاد تھی۔ وہ اپنی ہر پسندیدہ چیز، یہاں تک کہ اپنے پسندیدہ کھلونے بھی وہیں چھوڑ آئی تھی، مگر اس نے آتے ہوئے اپنی ماں سے چھپا کر یہ واحد تصویر اپنے بیگ میں رکھ لی تھی۔ اس کے پاس یہ تصویر اس کے بھائی کی واحد نشانی تھی۔ مجھے معاف کر دینا، وہ اب تصویر پر انگلی پھیر رہی تھی۔ میں اس دن تمہیں نہیں بچا پائی تھی اور نہ ہی تمہیں ڈھونڈ پائی۔ آنکھوں سے آنسو نکل کر چہرے کو بھگو رہے تھے۔ وہ کتنی ہی دیر اس تصویر کو دیکھتی رہی تھی۔ دفعتاً اس کے کمرے کے باہر ذرا سی آہٹ ہوئی۔ ضرور خدیجہ اس کے کمرے کی لائٹ آن دیکھ کر یہاں آئی ہوگی۔ جلدی سے تصویر واپس کپڑوں کے نیچے دبا کر الماری بند کر دی۔ فوراً آنسو صاف کرتی وہ بیڈ پر آ بیٹھی تھی۔ خدیجہ اس کے کمرے میں آئی تو وہ بیڈ پر بیٹھی بالوں کا جوڑا بنا رہی تھی۔ اس کے سیاہ ریشمی بال کمر سے نیچے آتے تھے۔ خدیجہ اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ زویا بظاہر مسکرا رہی تھی مگر بھیگی پھل کچھ اور ہی کہانی بیاں کر رہی تھی۔ تم کیوں رو رو کر اپنی آنکھوں کو تھکا دیتی ہو زویا؟ وہ ماں تھی، اپنی اولاد کو اچھے سے جانتی تھی۔ زویا نے بالوں سے ہاتھ ہٹایا، ان کی گود میں سر رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ کاش نام پتہ بدل لینے سے انسان اندر تک بھی بدل جاتا اماں۔ آواز گیلی ہو گئی تھی۔ خدیجہ آہستہ آہستہ اس کے بال سلانے لگی۔ آج انہوں نے اسے خاموش نہیں کروایا تھا۔ وہ جتنا روئے گی اس کے دل کا غبار اتنا ہی کم ہوگا۔ وہ میرا بھائی تھا۔ پوری دنیا میں مجھے وہ سب سے زیادہ عزیز تھا اور میں نے اسے کھو دیا۔ چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ آج بھی مجھے لگتا ہے وہ کسی بھی لمحے میرے سامنے آئے گا اور کہے گا، کنول کیوں رو رہی ہو؟ دیکھو میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ اس کی باتیں سن کر خدیجہ کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھی۔ بیٹے کی جدائی نے انہیں بہت گہرا صدمہ دیا تھا، مگر وہ بہت باہمت خاتون تھی۔ خود کو سنبھال لیا تھا، خود سے زیادہ زویا کے لیے۔ زویا کے پاس ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ خدیجہ ہی اس کا سہارا تھی۔ انہوں نے بیٹی کے لیے خود کو مضبوط بنا لیا تھا۔ یہ ہماری قسمت تھی میری بچی، صبر کرو۔ صبر کے صلے بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ اللہ صبر کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ دیکھنا ایک نہ ایک دن پروردگار ہمیں ہمارے صبر کا اجر ضرور دے گا۔ وہ نرمی سے اسے سمجھا رہی تھی۔ زویا پوچھنا چاہتی تھی کیا وہ اجر اس کے بھائی کی صورت میں ملے گا؟ کیا وہ واپس آ جائے گا؟ وہ بس خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ اذلان کے کمرے میں نائٹ بلب کی مدھم سی روشنی پھیلی تھی۔ وہ ابھی اسے شاور لے کر نکلا تھا۔ بلیک ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس، پورے گیلے بال ہونے کے باعث ماتھے پر چپکے تھے۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا اپنا آئی فون اٹھایا۔ اسکرین کی روشنی سیدھی اس کے چہرے پر پڑی تھی۔ اس نے فون پر ایک دو میسیجز چیک کرنے کے بعد فون واپس رکھ دیا۔ پھر وہاں سے پڑے صوفے پر آ کے بیٹھا، سر صوفے کے پشت سے ٹکائے چھت کو گھورنے لگا۔ ان سوچوں میں گم ہو آصف ہاتھ میں چپس کا پیکٹ لیے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ہمیشہ اس کے کمرے پر بنا دستک دیے آتا تھا۔ کہیں کسی لڑکی وڑکی کا چکر تو نہیں ہے؟ اذلان نے کوشن اٹھا کر اس کی طرف پھینکا۔ بکواس بند کرو۔ ابھی میرے اتنے برے دن نہیں آئے کہ میں کسی لڑکی کے بارے میں سوچتا پھروں۔ وہ سخت کوفت زدہ ہوا تھا۔ آصف نے کوشن ہنستے ہوئے کیچ کیا اور اس کے عقب میں آ بیٹھا۔ کھاؤ گے؟ چپس کا پیکٹ اذلان کی طرف بڑھایا۔ نہیں۔ آصف نے کندھے اچکاتے دوبارہ سے کھانا شروع کیا تھا۔ اذلان سیدھا ہوا اور بغور اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ آصف کا چپس منہ میں لے جاتے دیکھ ہوا میں ہاتھ معلق ہوا تھا۔ مجھے پتا ہے میں بہت خوبصورت ہوں، پر اگر تم مجھے اسی طرح دیکھتے رہو گے تو مجھے نظر لگ جائے گی۔ وہ گردن اکڑا کر بولا تھا، مگر اذلان پر اس کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ تم نے کل اسد کے ساتھ میٹنگ کے لیے جانا تھا مگر تم نہیں گئے، پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ اب آصف کی شامت آنے والی تھی۔ اس نے چپس کا پیکٹ دھیرے سے نیچے رکھا، پھر ہاتھ جھاڑے۔ اسے کل اسد لغیاری کے ساتھ آفس کی ایک بہت اہم میٹنگ کے لیے جانا تھا، مگر وہ میٹنگ سے کچھ دیر پہلے گھر آ گیا تھا۔ بیچارے نے کچھ دیر آرام کرنے کا سوچا، مگر آرام کرتے کرتے کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا، اور جب اس کی آنکھ کھلی تو میٹنگ کا وقت گزرے 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ وہ میں سو گیا تھا۔ تم میٹنگ میں جانے کے بجائے سو گئے تھے؟ آر یو سیریس؟ ہاں تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، مجھے نیند آ گئی۔
آصف نے گردن کھجائی تھی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، سارا قصور تو اس کی نیند کا تھا جو غلط وقت پر اس پر حملہ آور ہوئی تھی۔ آصف تم اتنے لاپرواہ۔ مجھے یاد تھا، مجھے یاد آیا۔ وہ اذلان کی بات کاٹتے جلدی سے کھڑا ہوا۔ ڈیڈ نے مجھے بلایا تھا، میں تو بھول ہی گیا تھا۔ سر پر ہاتھ مارتے وہ فوراً وہاں سے بھاگا تھا۔ اذلان کا لیکچر سننے کا فی الوقت اس کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ آصف ایسا ہی تھا، لاپرواہ۔ آفس بھی بس اسی دن جاتا تھا جب اس کا موڈ ہوتا تھا، ورنہ تو اس کی نیند ہی پوری نہیں ہوتی تھی۔ اذلان بس سر جھٹک کر رہ گیا۔ وہ اس سوتیرو کو کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ختیجہ لانچ میں بیٹھی سامنے کرسیوں پر بیٹھے 8-9 بچوں کو دیکھ رہی تھی جن کے سر کتابوں پر جھکے ہوئے تھے۔ وہ دن میں ایک اسکول میں ٹیچنگ کرتی تھی اور شام کے وقت محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ اس سے ان کے مہینے کا گزر بسر اچھے سے ہو جاتا تھا، اور جہاں تک بات ہے زویا کی تعلیم کی، تو اسے کالج اور یونیورسٹی میں اسکالرشپ مل گئی تھی، سو اس کی تعلیم کے اخراجات کی تو انہیں فکر ہی نہیں تھی۔ زویا بھی اپنے کمرے سے نکل کر لانچ میں آئی تھی، سیاہ ٹراؤزر پر ہلکے گلابی رنگ کی ڈھیلی ڈھالی شرٹ پہنے، بال کیچر میں بندھے تھے۔ ان کے لانچ میں داخل ہوتے ہی سب بچوں نے اسے سلام کیا۔ اس نے مسکراتے جواب دیا اور ادھر ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ ان سب بچوں کی عمریں 10 سال سے کم تھی۔ وہ شروع سے ہی ختیجہ کے پاس ٹیوشن پڑھنے آتے تھے، اور اسی دوران زویا کے ساتھ ان سب کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ سب اب دوبارہ سے سر جھکائے اپنی اپنی نوٹس بک پر پینسل گھسیٹنے لگے تھے۔ زویا، انہیں ذرا سنبھالنا، میں ابھی آتی ہوں، ختیجہ کہتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ زویا تھوڑی طرح ہاتھ جماتے ان سب کو دیکھ رہی تھی جب اس کی نظر وہاں بیٹھے ایک بچے پر ٹھہر گئی۔ عام دنوں میں وہ زویا کی موجودگی میں یوں بولتا تھا، اس کی زبان پر تالا لگانا مشکل ہو جاتا تھا، مگر آج وہ خلاف معمول بہت خاموش تھا۔ وہ پڑھ بھی نہیں رہا تھا، بس فرش پر کسی غیر مروی نقطے کو گھور رہا تھا۔ فہد، زویا کی آواز پر اس نے چونک کر سر اٹھا کر دیکھا۔ ادھر آؤ۔ زویا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ نوٹ بک بند کرتا فوراً اٹھا اور اس کے پاس آیا۔ 7 سال کا وہ پھولے گالوں والا بچہ چہرہ جھکائے کھڑا تھا۔ زویا نے تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ میری طرف دیکھو، وہ نرمی سے بولی تھی۔ فہد نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ فہد نے نفی میں سر ہلایا۔ اب تم مجھ سے بھی چھپاؤ گے؟ زویا نے مصنوعی خفگی ظاہر کی۔ ایک بار پھر فہد نے زور زور سے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ وہ میرے ابا نے کل میری اماں کو بہت مارا تھا۔ زویا کا سارا جسم جیسے برف بن گیا تھا۔ وہ چھوٹا سا بچہ بے آواز رو رہا تھا۔ اس کا باپ ایک جواری تھا۔ وہ اکثر ہی نشے میں دھت محلے کی گلیوں میں پھرتا نظر آتا تھا۔ اس کی ان عادات سے پورا محلہ واقف تھا، مگر وہ اپنی بیوی کو مارتا بھی تھا۔ یہ بات زویا کو آج معلوم ہوئی تھی۔ اچھا تم رونا بند کرو، اسے کندھے سے تھام کر وہ اسے مدھم آواز میں بول رہی تھی، اس طرح کہ دوسرا کوئی بچہ ان کی جانب متوجہ نہ ہو۔ میں ہوں نا، بس تم رونا بند کرو۔ وہ اسے بہلا رہی تھی۔ فہد کی آنکھیں یکدم سے چمک اٹھی۔ آپ میری اماں کی مدد کریں گی زویا آپی؟ وہ بچہ اس کی بات کا کچھ اور ہی مطلب سمجھ بیٹھا تھا۔ زویا نے گہری سانس اندر کو کھینچی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس سب میں کسی کی بھی مدد نہیں کر سکتی، نہ اس کی ماں کی، مگر وہ پہلے رو رہا تھا۔ وہ ایسا کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی جس سے وہ مزید اداس ہو جاتا۔ ہاں میں مدد کروں گی، اب خوش؟ فہد اس سب میں پہلی بار مسکرایا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور زویا کامران کو اس لمحے خبر نہیں تھی کہ اس نے انجانے میں اس بات کی حامی بھر کر اپنے لیے کس مصیبت کو دعوت دے دی تھی۔ شام کو سارے بچوں کو گھر بھیجنے کے بعد وہ ابھی واپس آ کر بیٹھی تھی کہ ایک بار پھر سے ڈور بیل کی آواز سنائی تھی۔ ختیجہ اٹھنے لگی مگر اس نے روک دیا۔ میں دیکھتی ہوں، وہ کہتے ہوئے اٹھ گئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے سبحان اور اس کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر کی خاتون تھی۔ وہ سبحان کی ماں مریم اختر تھی۔ زویا نے مسکرا کر انہیں سلام کیا، پھر انہیں اندر آنے کا کہہ کر سامنے سے ہٹ گئی۔ وہ دونوں اندر چلے گئے تو دروازہ بند کرتی وہ ان کے پیچھے اندر داخل ہوئی۔ وہ لانچ میں بیٹھی ختیجہ سے مل رہے تھے۔ زویا انہیں وہیں پر چھوڑ کر خود کچن میں آ گئی۔ چائے چولہے پر چڑھائی اور دوسری طرف سنیکس فرائی کرنے کے لیے رکھ دیے۔ شکر ہے اسی بہانے باہر تو نہیں بیٹھنا پڑے گا۔ ویسے بھی مریم بیگم جب بھی آتی تھی اپنے بیٹے کی تعریفوں کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسری بات نہیں ہوتی تھی، اور کم از کم اس وقت تو زویا سب سننے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ آواز پر یکدم چونکی تھی۔ سبحان اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ چائے بنا رہی ہوں، تم باہر جا کر بیٹھو، وہیں لے آؤں گی۔ اس نے سبحان کی طرف دیکھے بنا کہا، پھر کیبنٹ سے کپ نکالنے لگی۔ سبحان کاؤنٹر سے ٹیک لگا اس کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا، گلا صاف کیا، اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ زویا کے ہاتھ لہجہ بھر کو رکے تھے، پوری کی پوری اس کی طرف گھومی تھی۔ اور تم شاید بھول رہے ہو، میں نے منگنی اس شرط پر کی تھی کہ جب تک میری اسٹڈیز کمپلیٹ نہیں ہو جاتی میں شادی نہیں کروں گی۔
کم آن زویا، تم اتنا پڑھ لکھ کر کیا کرو گی؟ شادی کے بعد بھی ویسے تم نے گھر میں ہی رہنا ہے، تو اس سب کا فائدہ؟ وہ اسی طرح عام سے انداز میں کہہ رہا تھا جیسے کوئی یہ بڑی بات نہ ہو۔ زویا کے چہرے پر بیک وقت بہت سے تاثرات نمودار ہوئے تھے، دکھ، افسوس، غصہ، اسے حیرت نہیں ہوئی تھی۔ سبحان کی ایسی باتوں کی وہ عادی تھی۔ اسے یاد تھا جب سبحان نے پہلی بار اس کی بنائی گئی پینٹنگ کو دیکھا تھا، تب بھی اس نے اسی طرح کا زویا کا دل جلانے والی باتیں کی تھی۔ تمہارے پاس اتنے ہی فارغ وقت ہوتا ہے تو یہ سارا فضول کام کرتی رہو؟ بہت ہی فضول لگتے ہیں مجھے وہ لوگ جو پینٹنگ بناتے ہیں۔ وہ اس کے شوق کو فضول کہہ رہا تھا اس کے سامنے۔ تب زویا نے اسے کچھ نہیں کہا تھا، مگر آج تمہیں پتہ ہے سبحان، بس اسی نے پر لپیٹے، کبھی کبھی مجھے تمہاری سوچ پر افسوس ہوتا ہے۔ تم خود ایک ڈاکٹر ہو، اچھے خاصے پڑھے لکھے ہو، مگر افسوس تمہاری سوچ بھی ان ٹپیکل مردوں جیسی ہے جنہیں لڑکیوں کی تعلیم حاصل کرنا کھٹکتا ہے، جو چاہتے ہی نہیں عورت کبھی مرد سے زیادہ کامیاب ہو۔ رکھائی سے کہتی مزید سنیکس پلیٹ میں نکالے، پھر چائے کپوں میں انڈیلی اور سارا سامان ٹرالی میں رکھا۔ سبحان کے چہرے پر بیک وقت بہت سے سائے لہرائے تھے۔ خیر، جب حقیقت کا آئینہ دکھایا جائے تو چہرے کے رنگ اسی طرح سے اٹھ جاتے ہیں۔ وہ اس پر ایک نظر ڈالے بنا ٹرے اٹھا کر باہر چلی گئی تھی۔ دیکھتا ہوں کب تک مجھ سے دور بھاگتی ہوں۔ سبحان نے مٹھیاں بیچی، چہرے پر اب غصے کے آثار نظر آئے۔ شہر کے ایک مشہور اور بڑے سے ریسٹورانٹ میں اس وقت تقریباً ہر ٹیبل پر کوئی نہ کوئی بیٹھا دکھائی دیتا تھا۔ اشتہار انگیز کھانوں کی خوشبو ہر جگہ پھیلی تھی۔ ہر ٹیبل کے بیچوں بیچ سرخ گلابوں سے سجے گلدان رکھے تھے، مگر وہاں اتنا رش ہونے کے باوجود بھی عام جگہوں کی طرح شور شرابہ نہیں تھا، اور وجہ تھے سیاہ کوٹ میں ملبوس گارڈ جو ریسٹورانٹ کے وسط میں کھڑے میز کے گرد کھڑے تھے۔ ان کی عقابی نظریں وہاں بیٹھے ہر فرد کا جائزہ لے رہی تھی، خاص کر سامنے والی میز پر بیٹھے نیلی آنکھوں والے شخص کا۔ جس میز کے گرد وہ کھڑے تھے اس پر دو آدمی بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک بختاور عثمان تھا اور دوسرا ملک اشرف۔ وہ بختاور کا بزنس پارٹنر تھا۔ بختاور بات تو اشرف سے کر رہا تھا، مگر نظریں بار بار اس سے فاصلے پر بیٹھے ازلان عباس کی طرف اٹھ رہی تھی۔ دونوں کی نظریں کئی بار آپس میں ٹکرائی اور ہر بار ایک دوسرے کے لیے شدت سے نفرت نظر آئی۔ اکثر ہی ایسی جگہوں پر ان کا ایک دوسرے سے سامنا ہو جاتا تھا، اور بختاور کا گارڈ ہر بار ایسے ہی موقعوں پر چوکنے ہو جاتے تھے اور بختاور کے گارڈز ہر بار ایسے موقعوں پر چوکنے ہو جاتے تھے۔ ان کے ہاتھ اپنے ہتھیاروں پر ہی رہتے تھے، کیا پتہ کب کیا ہو جائے۔ جبکہ دوسری جانب ازلان کبھی بھی باہر جاتے ہوئے اپنے ساتھ گارڈز لے کر نہیں جاتا تھا۔ آج بھی وہاں صرف بختاور کے گارڈ تھے۔ ازلان آج بھی اکیلا تھا۔ دنیا کی نظروں میں وہ بزنس دنیا کے نظروں میں وہ بزنس رائیول تھے، مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ ان کی دشمنی بہت پرانی تھی، وجہ کچھ اور تھی، کچھ بہت خاص۔ بھائی تمہیں اندازہ نہیں ہے بختاور، اشرف کی آواز سے حال میں سنائی تھی، ہمارا کتنا بڑا لاس ہوا ہے۔ اس نے جان بوجھ کر حمزہ کی کمپنی کے شیئر خریدے ہیں، یہ اچھی طرح جانتا ہے وہ شیئر ہم خریدنے والے ہیں۔ اشرف نے گردن موڑ کر ایک نفرت بھری نگاہ ازلان کی جانب ڈالی۔ اس کے ساتھ اب کوئی اور آدمی آ کر بیٹھا تھا۔ میں نے اسے دھمکانے کی کوشش کی تھی، مگر کہہ رہا تھا کسی کا باپ بھی مجھے شیئرز خریدنے سے نہیں روک سکتا۔ اشرف بہت غصے میں لگ رہا تھا۔ بختاور نے اطمینان سے اس کی بات سنی۔ فکر مت کرو اشرف، اس بار اسے ایسا سبق سکھاؤں گا اس کی ساری عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ تم نے کوئی پلان سوچ رکھا ہے؟ اشرف کی آنکھیں چمکی تھی۔ سرما کی چھن چھن کرتی دھوپ یونیورسٹی کے گراؤنڈ پر برس رہی تھی۔ کئی لڑکے لڑکیاں وہاں بیٹھے دھوپ سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ایسے میں وہ ایک کونے میں بیٹھی تھی، سامنے کتابیں پھیلا رکھی تھی، آس پاس ہر چیز سے وہ بے نیاز نوٹس بنانے میں مشغول تھی۔ مہرین ہاتھ میں 2 برگر لیے گراؤنڈ میں داخل ہوئی۔ سویا کو اس نے دور سے دیکھ لیا تھا، اس کا سر کتابوں میں چھپا تھا۔ اف، کتابی کیڑا، میرے پاس تمہارے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے۔ مہرین آلتی پالتی مار کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ ایک برگر کی پلیٹ اس کی طرف رکھ دی، دوسری اپنے سامنے۔ کیا تمہاری شادی ہونے والی ہے؟ زویا نے اپنی ہنسی دبائی تھی۔ آہ کاش، مہرین نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے افسوس سے سر ہلایا کہ کاش اس وقت وہ یہی خبر دینے آئی ہوتی، مگر خیر فی الحال تو میں یہ بتانے آئی ہوں کہ کل تم میرے گھر آ رہی ہو۔ اس خوشی میں کتابوں سے سر اٹھا کر وہ پوچھنے لگی، ایکچولی مام تمہیں بہت مس کر رہی تھی، انہوں نے کہا ہے تمہیں کل ڈنر پر انوائٹ کروں۔ آنٹی مجھے مس کر رہی تھی؟ مجھ پر زور دیا تھا جیسے کوئی ناممکن بات ہو۔ مہرین نے زور زور سے اسبات میں سر ہلایا۔ پر ابھی کچھ دن پہلے ہی تو میں تمہارے گھر آئی تھی۔ معصوم شکل بناتے وہ پوچھنے لگی، کچھ دن پہلے؟ وہ 1.5 مہینے پہلے کی بات ہے، مہرین نے اسے یاد دلایا۔ پر بس کوئی بہانہ نہیں، ہاتھ اٹھا کر اسے چپ رہنے کو کہا۔ تم کل آ رہی ہو، اب مجھے تمہیں دوسری بار نہ کہنا پڑے، آئی سمجھ؟ وہ اس وقت دوست کم اور ماں زیادہ لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے،
زویا نے ہار مانتے کہا تھا، ویسے بھی مہرین عباس نے تب تک سکون کا سانس نہیں لینا تھا جب تک زویا سے اپنی بات نہ منوا لیتی۔ تم نے کوئی پلان سوچ رکھا ہے؟ اشرف کی آنکھیں چمکی تھی، وہ تھوڑا آگے ہو کر بیٹھا۔ ہاں۔ بختیور نے اس بات میں سر ہلایا، ٹیبل پر رکھی ڈرنک اٹھائی، گھونٹ بھرا اور گلاس واپس رکھ دیا۔ تو کیا اس بار اذلان کے خلاف کچھ کرو گے؟ تمہاری موٹی عقل بس یہیں تک کام کرتی ہے اشرف، افسوس سے سر ہلاتے وہ کہنے لگا۔ پھر ذرا آگے کو ہوا، میرا ٹارگیٹ اس بار اذلان نہیں حمزہ کاظمی ہے۔ اسے ابھی معلوم نہیں ہے اس نے ہمیں دھوکے میں رکھ کر کتنی بڑی غلطی کی ہے اور اب اسے اس کی سزا ملے گی۔ بختیور کے چہرے پر استحضائیہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے کچھ دن پہلے حمزہ کاظمی سے اس کی کمپنی کے شیئرز خریدنے کو کہا تھا، جسے حمزہ نے یہ کہہ کر ٹال دیا تھا وہ فی الحال کسی کو بھی شیئرز نہیں بیچنا چاہتا، اور ٹھیک 2 دن کے بعد اس نے وہ شیئرز اذلان کی کمپنی کو دے دیے۔ بختیور عثمان کے لیے یہ سب بےزتی سے کم نہیں تھا، وہ چیز جو وہ حاصل کرنا چاہتا تھا وہ اس سے پہلے اذلان کو مل گئی تھی، یا پھر یوں کہنا بہتر ہوگا کہ وہ اذلان نے چھین لی تھی۔ اسے وہیں چھوڑ کر اگر تم اس سے فاصلے پر موجود دوسرے ٹیبل پر آؤ تو وہاں بیٹھے 2 آدمی اب کھڑے ہو کر باہر جا رہے تھے، وہ آپس میں بزنس کے متعلق باتیں کرتے باہر پارکنگ لاٹ میں آ گئے۔ وہاں دور دور تک گاڑیاں قطار کی صورت میں کھڑی نظر آ رہی تھی۔ اذلان اب اس آدمی سے الوداعی کلمات کہتا اس سے ہاتھ ملا رہا تھا۔ اسی پل بختیور بھی اپنے گارڈز کی معیت میں باہر نکلا۔ ساری ڈیٹیل آج تمہیں فارورڈ ہو جائیں گی، اگر تمہیں کچھ پوچھنا ہو تو میری سیکٹری کو انفارم کر دینا، اذلان نے سامنے کھڑے آدمی سے کہا تھا، جس کی نظر کبھی بختیور تو کبھی اذلان کی طرف جاتی تھی۔ شور۔ آدمی ہلکا سا مسکرایا، پھر اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا۔ اذلان اپنی گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا جب بختیور کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم حمزہ سے شیئرز خرید کر مجھے ہرا دو گے؟ اذلان گہرا سانس لیتے مڑا تھا۔ بختیور دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈالے سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ آس پاس گارڈ چوکنا ہو کر کھڑے تھے۔ اور تمہیں یہ خوش فہمی کیوں ہے کہ اس سب کا تعلق تم سے ہے؟ اذلان نے ابروچ کاتے کہا تھا۔ خوش فہمی نہیں ہے، مجھے یقین ہے اس سب کا تعلق مجھ سے ہے۔ او کم آن، اذلان ہنسا تھا۔ تمہیں واقعی لگتا ہے میرے پاس اتنا فضول ٹائم ہے جو میں تمہیں ہرانے کے پلانز بناتا پھروں گا؟ بختیور نے سختی سے مٹھیاں بھینچی تھی، البتہ چہرہ بے تاثر تھا۔ پتہ ہے تم میں نا اکڑ بہت ہے اذلان عباس خان، اور کسی دن اپنی اسی اکڑ کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ ڈو بیٹھو گے۔ اس کی دھمکی کا اذلان پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا، البتہ چہرے کی مسکراہٹ ضرور گہری ہو گئی تھی۔ لیٹس سی۔ لاپرواہی سے کندھے اچکاتا گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھا اور بیٹھنے سے پہلے رک کر بختیور کو دیکھا۔ ویسے اچھا ہی ہے نا، مجھ میں اکڑ بہت زیادہ ہے، کم از کم میں باہر جاتے ہوئے اپنے ساتھ گارڈز کی فوج تو نہیں رکھتا۔ ایک مسکراتی نظر اس کے گارڈز پر ڈال کر وہ گاڑی میں بیٹھا۔ بختیور بس لال ببو کا چہرہ لیے اس کی گاڑی کو دور جاتا دیکھتا رہا۔ وہاں ہر طرف خون ہی خون تھا، زمین پر، اس کے کپڑوں پر، یہاں تک کہ اس کا چہرہ اور ہاتھ بھی خون سے رنگے تھے۔ وہ حیرت سے اپنے کپ کپاتے سرخ ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا، مگر وہ خون اس کا نہیں تھا۔ اس نے آس پاس دیکھا، وہاں اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ وہ جگہ اندھیرے میں ڈوبی تھی، سنسان اور تاریک۔ دور کہیں ذرا سی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ بنا سوچے سمجھے وہ بے اختیار روشنی کی طرف دوڑا تھا۔ وہ جتنا روشنی کے قریب جانے کی کوشش کرتا وہ اتنی ہی دور ہو رہی تھی۔ اس کا سانس پھول گیا تھا۔ وہ رکا نہیں، دوڑتا رہا، بنا رکے، بنا مڑے، اور تبھی اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا۔ وہ اوندے منہ زمین پر گرا۔ ایک جھٹکے سے اذلان کی آنکھ کھلی، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جسم پسینے سے شرابور ہوا اور ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ اس کے سامنے ابھی بھی اندھیرا تھا، مگر اب وہ اپنے کمرے میں تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر نائٹ لیمپ آن کیا۔ ہلکی ہلکی روشنی کمرے میں پھیل گئی تھی۔ اس نے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کی۔ خواب کے منظر پھر سے آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ واٹ دی ہیل! پھر بسی سے چہرے پر ہاتھ پھیرا، پھر ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی اور سیدھا ہوا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا فون اٹھا کر آن کیا۔ اسکرین کی روشنی چہرے پر پڑی اور نیلی آنکھوں کو مزید روشن کر گئی۔ اس نے ٹائم دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ لہجہ بھر کو اسکرین پر چلتی انگلیاں رکی تھی۔ پھر سر جھٹک کر ڈاکٹر شاہد نثار کا نمبر ڈائل کرتے فون کان سے لگایا۔ دوسری بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ اللہ کے بندے، فون کرنے کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے، کسی نے بتایا نہیں کبھی؟ دوسری جانب سے ڈاکٹر شاہد کی سوئی ہوئی آواز سنائی دی۔ مجھے پتا ہے، آپ میرے فون کرنے سے پہلے ہی جاگ رہے تھے۔ اذلان نے گردن پر ہاتھ پھیرا تھا۔ وہ ان کی مسکراہٹ فون کے اندر سے بھی محسوس کر سکتا تھا۔ میں نے کب کہا میں سو رہا تھا؟ میں تو بس یہ کہہ رہا تھا آدھی رات کو دوسروں کو فون۔ میں نے آج پھر وہی خواب دیکھا ہے، ان کی بات کاٹتے اذلان نے کہا۔ دوسری طرف یکدم خاموشی چھا گئی۔ آج کافی عرصے کے بعد ہی خواب دکھا تھا۔ کتنے عرصے کے بعد؟ اس نے یاد کرنا چاہا۔ 6 ماہ نہیں، شاید 7۔ پھر ڈاکٹر شاہد کی آواز سے خیالوں کی دنیا سے باہر لائی۔ اس بار
روشنی پر پہنچے؟ نہیں، یک لفظی جواب کے بعد دوسری جانب خاموشی کا لمبا وقفہ آیا۔ شاید کال کٹ ہو گئی تھی۔ فون کان سے ہٹانے لگا تھا جب ان کی آواز آئی، تم کل میرے آفس آؤ اذلان، پھر ہم۔ میں نہیں آ سکتا۔ فوراً سے ان کی بات کاٹی۔ میں فی الحال فری نہیں ہوں، ویسے بھی یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ جو امپورٹنٹ نہیں ہے؟ اب کی بار وہ ہنسے تھے۔ امپورٹنٹ نہیں ہے اسی لیے رات کے 3 بجے تم مجھے فون کر کے اس کے بارے میں بتا رہے ہو؟ اذلان نے بھی بسی سے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اسے انہیں فون نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے آپ کو کال کی کیونکہ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ جب یہ خواب دیکھوں تو آپ کو بتاؤں۔ میں تو تمہیں اپنے آفس آنے کا بھی کہہ رہا ہوں، پھر میری بات کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ آپ۔ اذلان کی آنکھوں میں اب کرب در آیا تھا۔ آپ مجھے ہمیشہ کی طرح وہی سوالات پوچھیں گے جن کے جواب میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ لحظہ بھر کو وہ خاموش ہوئے، پھر گہری سانس لی۔ مجھے پتا ہے تم مجھے نہیں بتاؤ گے، پر جانتے ہو اذلان، جس طرح ہر بات ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی، اسی طرح کچھ باتیں صرف خود تک محدود کرنے کے لیے بھی نہیں ہوتی۔ جو باتیں دل پر بوجھ بن جائیں انہیں دوسرے سے بانٹ کر دل ہلکا کر لینا چاہیے۔ اذلان نے لب بھینچے نفی میں سر ہلایا۔ خدا حافظ۔ انہیں مزید ایک بھی لفظ بولنے کا موقع دیے بغیر کال کٹ کر دی۔ وہ اس بارے میں کسی سے بات نہیں کریں گے، یہ تو طے تھا۔ آج میں تمہیں ڈنر سے پہلے واپس جانے نہیں دوں گی، مہرین نے کتنی ہی بار بولا تھا اور پھر سے اپنی بات کو دہرایا۔ زویا نے آنکھیں گھمائی۔ وہ آج پھر سے مہرین کے گھر آئی تھی۔ مہرون رنگ کے سوٹ میں ملبوس، بال پونی میں مکید تھے اور سامنے سے 2 لٹے گردن کو چھو رہی تھی۔ دوپٹہ آج بھی گلے میں ڈال رکھا تھا۔ پچھلے 2 گھنٹوں میں تم نے مجھے 70 دفعہ یہی بات کہی ہے، اب لگتا ہے تمہارے منہ پر ٹیپ لگانی پڑے گی۔ کیوں آنٹی؟ زویا نے فضیلہ سے رائے لینی چاہی۔ وہ تینوں اس وقت ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی۔ عباس صاحب گھر پر نہیں تھے۔ آصف اور اذلان بھی سارے وقت میں اس نے کہیں نہیں دیکھے تھے، اور اس سے یہ بات ہر 5 منٹ کے بعد اور اس بات پر وہ ہر 5 منٹ کے بعد شکر ادا کرتی تھی۔ بیٹا اس کی تو عادت ہے دوسروں کا سر کھانے کی، سارا دن فون استعمال کر کے نا اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ لو جی، ہر دیسی ماں کی طرح انہوں نے بھی سارا الزام بیچارے موبائل فون کو ہی دے دیا۔ موم، اب اس سب میں موبائل کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ مہرین یکدم سے اپنی جگہ پر سیدھی ہوئی تھی۔ فضیلہ نے اس پر بقول آصف کے موبائل حملہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ مہرین نے گھور کر زویا کو دیکھا، جیسے کہتی ہو اب خوش ہو، کروا لی میری بےزتی۔ زویا نے وہ مشکل اپنی ہنسی دبائی تھی۔ فضیلہ نے جواباً اسے گھوری سے نوازا۔ وہ فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آؤ زویا، تھوڑی دیر باہر لان میں چلتے ہیں، اس سے پہلے کہ میری مزید بےزتی ہو جائے۔ زویا نے اس بات میں سر ہلایا اور وہ اس کے ساتھ باہر چلی گئی۔ موم کی موبائل حملے والی بات پر زیادہ دھیان مت دینا، مہرین نے سرگوشی کی۔ وہ باہر لان میں آ گئی تھی۔ ہلکی پھلکی ہوا ان کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ زویا کے سیاہ لمبے بالوں کی لٹیں ہوا کے باعث چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ موبائل حملہ؟ زویا کے ابرو ناسمجھی سے اکٹھے ہوئے تھے۔ مہرین نے مسکراتے سر ہلایا۔ وہ اب سرسبز گھاس پر ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے، ایک دن مجھے بخار ہوا، مہرین نے بتانا شروع کیا۔ سب گھر والے بہت پریشان ہوئے تھے، ڈیڈ، آصف بھائی، اذلان بھائی، سب۔ اور پتہ ہے موم میرے سر پر کھڑی مجھے کیا کہہ رہی تھی؟ زویا بہت دھیان سے اس کی بات سن رہی تھی، لیکن فضیلہ بھی بہت پریشان ہو گئی ہوں گی۔ موم نے سینے پر بازو لپیٹے اور کہا، کہتی ہوں نا میں تمہیں کہ رات دیر تک موبائل مت استعمال کیا کرو، پر نہیں، میری تو کوئی بات سنتی ہی نہیں تم، اور کرو اتنی دیر تک موبائل استعمال، اسی وجہ سے تمہیں بخار ہوا ہے۔ مہرین نے فضیلہ کے انداز پر نقل کرتے ہوئے اسے ساری بات بتائی تھی۔ مطلب موبائل یوز کرنے سے کسے بخار ہوتا ہے؟ منہ بنایا، اور بس اس کے بعد سے جب بھی مجھے کچھ ہوتا ہے سارا الزام میرے موبائل پر آ جاتا ہے۔ آصف بھائی نے تو موم کی باتوں کو موبائل حملے کہنا شروع کر دیا ہے۔ مہرین نے زویا کو دیکھا۔ وہ لب بھینچے کھڑی تھی اور اگلے ہی لمحے دونوں کی ہنسی چھوٹ گئی۔ زویا منہ پر ہاتھ رکھے گردن پیچھے کو پھینکتے ہنستی چلی گئی۔ تبھی ذرا فاصلے پر کھڑے شخص پر نظر پڑی۔ چہرے سے مسکراہٹ فوراً سے غائب ہوئی تھی۔ وہ اذلان تھا، سیاہ جینز پر گرے شرٹ پہنے، جس کے بازو کوہنیوں تک فولڈ تھے۔ پاؤں میں جوگرز اور بھورے بال آج ماتھے پر گرے تھے۔ اس کے پاس ایک سفید رنگ کا گھوڑا کھڑا تھا، جس کی لگامیں اس کے ہاتھ میں تھی اور اس کی نظریں زویا پر تھی۔ تمہیں ہارس رائڈنگ کرنی آتی ہے؟ مہرین نے اس کی نظروں کو تعقب کرتے پوچھا۔ وہ بہت پرجوش لگ رہی تھی۔ نہیں، زویا نے چہرہ دوسری جانب موڑا۔ کوئی بات نہیں، ہم۔ ہائی گرلز، کیا ہو رہا ہے؟ آصف کی آواز پر وہ یکدم سے چونک گئی تھی۔ وہ کب وہاں آیا؟ ان دونوں کو خبر ہی نہیں ہوئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے زویا کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں بھائی، میں زویا سے ہارس رائڈنگ کے بارے میں پوچھ رہی تھی، پر اس نے منع کر دیا۔ کیوں؟ تمہیں گھوڑوں سے ڈر لگتا ہے؟ آصف نے آئیبرو چکائے تھے۔ نہیں، بس مجھے شوق نہیں ہے، زویا نے رکھائی سے جواب دیا۔ ابھی پہلے یہ ملاقات والی بات اسے بھولی نہیں تھی۔
ارے ہارس رائڈنگ کسے نہیں پسند ہوتی؟ آصف نے یوں عجیب سے انداز میں دیکھا جیسے اس کے انسان ہونے پر شک کر رہا ہو۔ زویا کے گلے میں گلٹی بھر کر معدوم ہوئی تھی۔ بچپن میں وہ اپنے ماں باپ اور بھائی کے ساتھ بہت شوق سے ہارس رائڈنگ کرتی تھی۔ جب سب کچھ ٹھیک تھا، جب وہ سب خوش تھے، جب ہو سکتا ہے انہوں نے گدھوں کی طرح گھوڑے بھی پسند نہ ہو۔ اذلان کی آواز پر ان تینوں نے مڑ کر دائیں جانب دیکھا، وہ انہی کی طرف آ رہا تھا۔ زویا نے سختی سے مٹھیاں بھیجی تھی، اس کی بات کا مطلب وہ اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ وہ اتنی دور سے ان کی باتیں سن رہا تھا، یقیناً اس کے کان بہت تیز تھے۔ آصف نے ہنسی دبائی تھی۔ مہرین نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر اس سے پہلے ہی ہاتھ میں پکڑے موبائل بجنے لگا۔ وہ ابھی آتی ہوں کہہ کر فون کان سے لگائے کچھ فاصلے پر جا کھڑی ہوئی تھی۔ زویا نے گہرا سانس لیتے بہت سارا غصہ اندر اتارا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا اس کے چہرے پر مکہ جڑ دے۔ ایسا لگ رہا ہے اگلے 5 منٹ میں کسی کا قتل ہونے والا ہے۔ آصف نے اذلان کی طرف جھکتے سرگوشی کی تھی۔ وہ بغور زویا کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ زویا نے لب بھینچ رکھے تھے۔ زویا، آصف کھنکار رہا تھا، تم غصے میں ہو؟ یہ تو تم غصہ مت ہو، یہ تو میں غصہ کیوں ہوں گی؟ آصف کی بات کاٹتے ہوئے وہ بولی تھی۔ لہجہ سخت تھا۔ اور تم؟ اذلان کی طرف مڑی۔ تم ایسی باتیں کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ تم بہت مہان ہو؟ آصف نے تھوک نکلا۔ اب تو پکا کچھ نہ کچھ کھری کھری سنے گی۔ اذلان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ 2 قدم آگے آیا۔ زویا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑی تھی۔ کیا کچھ زیادہ بول دیا؟ وہ ہمت جمع کرتی اپنی جگہ پر کھڑی رہی، البتہ نگاہیں پھیر لی تھی۔ اذلان اب اس کے عین سامنے کھڑا تھا۔ باتیں کرنے کی ہمت ہے مگر نظریں ملانے کی نہیں ہے۔ انداز میں طنز تھا۔ زویا کی نظریں ایک جھٹکے سے اوپر اٹھی تھی۔ اور پھر وہ ہوا جو وہاں کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ شہد رنگ آنکھیں نیلی آنکھوں سے ٹکرائی اور بس۔ اذلان عباس کا دل اس شدت سے دھڑکا کہ لگا پسلیاں توڑ کر سینے سے باہر آ جائے گا۔ کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر سارے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ وہ پتھر ہو گیا، ساکت اور جامد۔ سویا اب کچھ کہہ رہی تھی مگر وہ سن نہیں رہا تھا۔ اس کے کان میں ایک ہی آواز گونج رہی تھی، اپنی تیز رفتار دھڑکنوں کی۔ پھر اسے محسوس ہوا کوئی اس کا کندھا پکڑ کر ہلا رہا تھا، اسے پکار رہا تھا۔ اذلان، اذلان۔ آواز جانی پہچانی لگ رہی تھی، بہت مانوس۔ یار کیا ہوا ہے اذلان؟ اب کی بار کوئی اس کے کان کے قریب چلایا تھا۔ وہ ایک دم جیسے ہوش میں آیا، دھڑکنوں کا شور تھم گیا تھا، آس پاس کی آوازیں واضح ہونے لگی۔ بلکہ جھپکا کر حال میں واپس لوٹا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ یہ آصف تھا جو پریشانی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ وہاں آصف کے ساتھ 2 نفوس اور بھی موجود تھے، ایک حیران و پریشان مہرین اور دوسری آنکھیں سکیڑے کھڑی زویا۔ یہ کیا ہوا تھا؟ وہ حیران ہوا۔ پھر ایک بھی لفظ بولے بنا الٹے قدم گھوما اور وہاں سے چلا گیا۔ اسے کیا ہوا تھا وہ تینوں ہی سمجھ نہیں پائے تھے، خود اذلان عباس بھی نہیں سمجھ پایا تھا۔ میں دیکھتا ہوں، آصف کہتے ہوئے اس کے پیچھے گیا تھا۔ رکو میری بات سنو۔ آصف تیز تیز سیڑھیاں پھلانگتا اس کے پیچھے آیا۔ اذلان اسے نظر انداز کرتا اپنے کمرے کی طرف گیا تھا۔ وہ فی الحال کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اذلان یار رکو تو صحیح۔ ڈور نوب پر ہاتھ رکھے وہ پلٹا تھا۔ آصف اس تک پہنچ گیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ پریشان لگ رہا تھا۔ ہونا بھی چاہیے تھا، آج سے پہلے کبھی اذلان کو اس طرح سے دیکھا جو نہیں تھا۔ کیوں؟ مجھے کیا ہوا ہے؟ اذلان نے ایبرو چکائے۔ ابھی باہر تم سر جھٹکا، یوں لگ رہا تھا جیسے تم وہاں کھڑے تھے مگر اصل میں تم وہاں نہیں تھے۔ کیا؟ آصف نے سوچا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے کیسے سمجھائے۔ مجھے پتا ہے تم مانو گے نہیں، پر تمہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے تم کسی اور ہی دنیا میں پہنچے ہوئے ہو، آؤٹ آف دی ورلڈ یو نو۔ آصف نے اسے دیکھا جیسے اپنی بات کی تائید چاہتا ہو۔ ڈور ناپ پر اذلان کے ہاتھ کی گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، واقعی وہ اس وقت کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گیا تھا۔ کر لی بکواس، اب جاؤں؟ مجھے نیند آ رہی ہے۔ ہمیشہ کی طرح دوسروں کو جواب کا موقع دیے بغیر دروازہ کھولا اور کمرے میں چلا گیا۔ آصف اس کے پیچھے جانے والا تھا جب یکدم سے دروازہ اس کے منہ پر بند ہوا تھا۔ لو جی، مطلب اتنی تذلیل، تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے میرے منہ پر دروازہ بند کیا۔ دروازے پر زور سے ہاتھ مارا تھا، ڈور نوب گھمائی، دروازہ لاک تھا۔ چہرہ غصے سے تلملا اٹھا۔ دیکھ لوں گا تمہیں، میرے سوالات سے تم بچ نہیں سکتے، سنا تم نے؟ اور یہ جو دروازہ میرے منہ پر مارا ہے نا، اس کا بدلہ لے کر رہوں گا میں۔ اونچی اونچی آواز میں بول کر غصہ ظاہر کیا جا رہا تھا مگر اندر سے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ تم سن رہے ہو؟ اندر اذلان بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ رات بھی ٹھیک سے نہیں سو پایا تھا، شاید اسی لیے عجیب و غریب خیالات ذہن میں آ رہے تھے۔ نیند ہوگی تو ٹھیک ہو جائے گا، اس نے آنکھیں موند لی۔ آصف ابھی بھی دروازے کے پار کھڑا اسے دھمکیاں دے رہا تھا۔
اس سے بھی وہ نمٹ لے گا، مگر بعد میں۔ بختاور آج آفس نہیں گیا تھا، وہ لانچ میں صوفے پر بیٹھا تھا، سامنے ہی لیپ ٹاپ کھولا تھا جس کی اسکرین پر کسی مال کی فوٹیج دکھائی دے رہی تھی۔ باس، اگلے 5 منٹ میں یہ بلڈنگ کھنڈر بن جائے گی۔ کان میں لگے ایئر پیس سے حیدر کی آواز گونجی تھی۔ وہ بختاور کا خاص آدمی تھا جسے وہ اسی طرح کے کاموں کے لیے استعمال کرتا تھا۔ یہ مال حمزہ کاظمی کا تھا، وہی حمزہ کاظمی جس نے اپنی کمپنی کے شیئر بختاور کو بیچنے سے منع کیا تھا، اور اب بختاور عثمان کو اس سے بدلہ لینا تھا۔ سو اس نے ملک اشرف کے ساتھ مل کر اس مال میں بم پلانٹ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس کے اس قدم میں کتنے معصوم لوگوں کی جان جائے گی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، اسے بس بدلہ لینا تھا، پھر چاہے وہ جس طرح کا بھی ہو۔ ٹھیک ہے، بس کچھ گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، اس نے حیدر سے کہتے کال کو کٹ کر دیا۔ اسی پل فون دوبارہ سے بجنے لگا۔ اسکرین پر چمکتا نمبر دیکھ کر چہرے پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ ہیلو بختاور، کیسے ہو؟ دوسری طرف سے ارید سرمد کی چہکتی آواز سنائی دی۔ بختاور نے صوفے کی پشت سے سر ٹکائے گہرا سانس لیا۔ بس تھوڑا سا تھک گیا ہوں۔ پھر ایسا کرو، اپنے یہ آفس کے کام وام چھوڑو، ہم کہیں لنچ کرتے ہیں۔ میں آج گھر پر ہی ہوں، تم یہیں آ جاؤ، ویسے بھی تمہیں دیکھوں گا تو میری تھکن دور ہو جائے گی۔ عریج دھیرے سے ہنسی تھی، وہ دونوں کالج کے دنوں سے دوست تھے، آپس میں کافی اچھی دوستی بھی تھی، پھر یہ دوستی محبت میں بدل گئی، اور یونیورسٹی کے آخری سیمسٹر میں دونوں نے انگیجمنٹ کر لی۔ ان کی منگنی کو تقریباً 4 سال ہونے کو تھے۔ ابھی تو شاپنگ کے لیے باہر آئی ہوں، بٹ ڈونٹ وری، میں 15 منٹ میں وہاں پہنچ جاؤں گی۔ فون بند کرتے ہوئے بختاور سیدھا ہوا تھا۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر بہت سے لوگ نظر آ رہے تھے جو اپنی فیملیز اور فرینڈز کے ساتھ شاپنگ میں مصروف تھے۔ کچھ ایک دوسرے سے باتوں میں مگن مال میں گھومتے پھرتے نظر آ رہے تھے، اس بات سے انجان کے اگلے کچھ ہی منٹوں میں یہ عمارت ان کے سروں پر گرنے والی ہے۔ ان سب کو دیکھ کر بختاور تلخی سے مسکرایا تھا۔ نظریں اسکرین پر نظر آتے خوش باش لوگوں پر تھی، مگر ان تمام لوگوں میں اس کی نظر اس چہرے پر نہیں پڑی تھی، وہ چہرہ جسے دیکھ کر اس کی ساری تھکن دور ہو جایا کرتی تھی۔ یہاں پر ایپیسوڈ 2 ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ایپیسوڈ ایزیلی مل جائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔